بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بیان حال مشرکین۔ آپ مہربانی کریں جو قرآن پاک آپ کے پاس ہے اس پر اشارات لکھتے جائیں تاکہ کوئی چیز یاد رہ جائے۔ الذین کفروا وصدوا، بیان حال مشرکین، مرز اول زلال، وصدوا پر دوم اضلال۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیسے مانا کرو گے؟ الذین کفروا یا کوئی اور کرنا ہے مانا؟ نہیں، فتووں کی ٹریننگ نہ ہو جائے۔ الذین کفروا کیا مانا کریں؟ عجیب بات ہے، کہتے کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ جی ہاں، کیا کہنا چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری، ہم نے قرآن پڑھانا ہوتا ہے، تم آزاد ہو، تمہارے نصاب میں کافر کو بھی کافر نہ کہو، وہ تو چل سکتا ہے، لیکن جہاں ہم کیا کریں گے؟ الذین کفروا، صوفی سارے بولو، باقی نہ بولو۔ الذین کفروا، سورت شروع کی، سورت کا نام سورہ محمد۔ کافر کو کافر نہیں کہو گے، محمد کے کچھ نہیں لگتے۔ اللہ نے جس سورت کا نام محمد رکھا اس کو شروع کیا کافروں سے۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے۔ صدو متعدی بھی ہے، لازم بھی۔ متعدی کا معنی دوسروں کو روکا، دوسروں کو روکا۔ تو پہلے کافرو، یہ مرض اول زلال ہے، خود گمراہی، اور دوسرا صدو متعدی معنی دوسروں کو روکا، یہ اضلال ہے، دوسروں کو بھی روکا۔ عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اضل اعمالہم، ثمرہ، برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو۔ اعمال سے مراد من اعمال البر، جو نیکیاں کی تھیں سب نیکیاں برباد۔ من اعمال البر ازروح المعانی، والذین آمنوا، بیان حال مومنین۔ تقابل آئے گا۔ کافروں کی حالت یہ ہے، آگے کافروں کے وصف کیا ہے؟ خود بھی مسئلہ نہیں مانا، دوسروں کو بھی روکا۔ یا صدو لازم، انکار بھی کیا رکے بھی صحیح، انکار بھی کیا رکے بھی صحیح، یہ لیکن بہتر معنی متعدی ہے۔ اللہ کی راہ سے ان کا نتیجہ اضل اعمالہم، برباد کر دیا اللہ نے ان کے نیک اعمال، اعمال بر، صالح اعمال۔ والذین آمنوا، معلوم ہوتا ہے کفر سے عمل برباد ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تقابل، بیان حال مومنین، بشارت۔ آمنو، جو ایمان لائے، یہ کافروں کا مقابل ہے۔ وعملوا الصالحات، انسان کی اصلاح، قوت نظریہ، قوت عملیہ۔ آمنو میں قوت نظریہ کا بیان ہے، ایمان لائے، اس میں تمام اعتقادیات آ گئے، آمنو میں اصول سب آ گئے۔ وعملوا الصالحات، اس میں تمام نیک اعمال اپنی شرائط کے ساتھ، عمل صالح۔ ایک بات سمجھ لو فائدہ، کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔
ترازو، نزع الموازین، جہاں گنتی ہو تو کثرت اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کثرت مقصود ہے، اور جہاں تول اور ترازو ہو تو وہاں وزن کی ضرورت ہے۔ اس لیے کثرت اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار وزن اعمال کا ہے، اور وزن اعمال میں بسا اوقات عمل تھوڑا ہے لیکن وزن زیادہ ہے، اور کپاس کے بڑے بڑے بورے، روئی کے بڑے بڑے بورے، ان کا وزن کوئی نہیں ہے۔ بسا اوقات عمل بہت بڑا ہے لیکن قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، اور بسا اوقات عمل تھوڑا سا ہوگا، معمولی، اتنا معمولی جتنی آپ چٹ لکھتے ہیں نا، چٹ جتنا، اتنا عمل ہوگا، اور 70 دفتر گناہوں کے ہلکے، اور وہ چٹ بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث البطاقہ۔ تو اس لیے قرآن نے جو مقصودی اعمال ذکر کیے دو، ایک تعبیر ہے عمل صالح، دوسرا ہے احسن و عملا، سونا عمل۔ عمل صالح، صالح للقبولیت، سونا عمل، خوبصورت عمل۔ تو معلوم ہوتا ہے عمل صالح، اور عمل صالح کی تعبیر ہے احسن، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ عمل میں حسن کہاں سے آئے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، عمل کا حسن نبی کی اتباع سے آئے گا۔ تو سب سے بڑی شرط ہے اتباع، اور دوسرا اخلاص، یہ دو چیزیں ہیں۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآمَنُوا، سبحان اللہ، آمنوا پہلے دیکھو، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا، یہ کیوں؟ پہلے آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہی مقام ہے، اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ایک ہی مقام ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور ایمان لائے، بما نزل، اللہ نے بتا دیا ایمان کا ماخذ ہے بما نزل علی محمد، قرآنی ایمان کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ قرآنی ایمان یہی نصاب ایمان ہے، یہی ماخذ ہدایت اور ایمان ہے، مخزن ایمان ہے، وہ قرآن ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، دیکھا نا، قالوا آمنا انہوں نے کہا تھا، ما ہم بے، تو پھر آگے آمنو کا ما، وہ راستہ تھا وہاں، اور جہاں پر کیا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اس تکرار کا کیا معنی، دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عند اللہ ایمان کی حقیقت معتبر ہے، تو قرآنی ایمان کی، قرآن کے مطابق ایمان ہو۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، هُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، من ربہم، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ما نزل علی محمد، وہ حق ہے، یعنی اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔
اب دیکھو سمرا، پہلے کافرو وصدو، آمنو وعملوا الصالحات، ان کا سمرا ازل اعمالہم، ان کا سمرا کفر عنہم سیئاتہم، سمرا اولا دفع ضرر، دفع ضرر نقصان سے بچانا، مٹا دے گا ان سے سیئاتہم، سیئات کے دو معنی، ایک سیئات بمعنی گناہ، گناہ ان کے، اور دوسرا سیئات بمعنی مشکلات، مصائب۔ پہلے معنی کفر عنہم مٹا دے گا ان کے گناہ ان کے، واصلح بالہم، ثمرہ ثانیہ جلب نفع، پہلے دفع ضرر اب جلب نفع، نفع حاصل کرنا، بالہم حالت ان کی اصلاح کر دے گا ان کی حالت کا دونوں جہانوں میں، ازدیاد توفیق نیکی در دنیا و نجات در آخرت، اصلاح بالہم کیا معنی؟ گناہ مٹا دے گا، اصلاح بالہم ان کی حالات کو درست کر دے گا۔ اور حالات کی درستگی کیسے ہوگی؟ دو طرح، دنیا میں نیکی کی توفیق ملے گی، نیک اعمال کی توفیق دے دے گا، اس لیے ازدیاد توفیق نیکی در دنیا، دنیا میں اصلاح بال یہ ہے، اور آخرت میں نجات در آخرہ، اس نیکی کو قبول کر کے نجات عطا کر دے گا